الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. کن سے کہہ دیجئے؟ صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہم، ان سے کہہ دیجئے. اور کن سے کہہ دیجئے؟ وہ تمام لوگ جو قرآن شریف پڑھیں گے، پڑھ چکے یا آج پڑھتے ہیں، ان سب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. تو اتنا بڑا انعام مل جائے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی تو پھر ہماری تو خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، لیکن خواہش کیا پوری ہوگی یا کیا انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. تو یہ اتباع کا انعام ہے. پچھلے 3 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نماز کے اوپر کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کو قائم کرنا کیوں ضروری ہے، صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو قائم کرنا ضروری ہے، اور یہ نماز ہم کس طرح قائم کریں گے اس پر بیان چل رہا ہے. آئندہ ہفتوں میں جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت 2 ایسے مہینے جمع ہو گئے ہیں جو بہت مبارک مہینے، اور ان دونوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ایک تو ہمیں معلوم ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور دوسرا مہینہ ستمبر کا ہے. تو ستمبر کے مہینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مناسبت ہے، کوئی بتا سکے گا؟ ختم نبوت. 7 ستمبر کو وہ قانون پاس ہوا تھا جس کے مطابق یہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اقلیت قرار دیا گیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہونے کی مہر اس کے اوپر ثابت ہو گئی. تو یہ 2 مہینے ایک ساتھ جمع ہو گئے الحمدللہ. تو پھر ضروری سمجھا کہ اسی پر بات ہونی چاہیے. تو ایک طرف تو یہ قرآن شریف کی یہ آیت ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. اور دوسری طرف ایک اور حدیث ہے جو ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں تقریباً، کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے کے جائے گی. تو اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ بدعت وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خارج ہو. جو بھی کام ایسا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسے ہم نیکی سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر کریں گے تو پھر وہ بدعت کہلائے گی. اور ہم نے بدقسمتی سے بہت سی ایسی چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے جو کہ دین نہیں ہے بلکہ بدعت ہیں، کوئی نئی چیز جو دین میں جس کا اضافہ کر دیا گیا. اور سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت تھی نا، ہم اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں جب بدعت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں عشق رسول ہے، عشق رسول کے نام پر ہم غلط کام کرتے ہیں، گمراہی والے کام کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ عشق رسول اگر کسی کو تھا تو وہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور ان سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ انہوں نے کبھی کیک کاٹا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی ہو، جیسے آج کل برتھ ڈے بھی منائی جا رہی ہے، کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سی نئی نئی چیزیں دین میں شامل کی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اس مذہب پر چلنے والے لوگوں کے علماء نے بھی فتوے جاری کرنا شروع کر دیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، اور ان جلوس میں جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں. ان کی طرف سے فتاوی آ رہے ہیں کہ بھئی ناچ گانا شروع ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مغلظات شروع ہو گئی ہیں. تو انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جڑ میں اگر کوئی چیز غلط آ جائے تو پھر اس کا نقصان پورے درخت کو ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم نے ایک بدعت جڑ میں ڈال دی تو پھر ایک کے بعد دوسری کو ہم غلط نہیں سمجھیں گے بلکہ اسے بھی اچھا سمجھیں گے.
चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो खामोशी होनी चाहिए, उनका इतना अदब होना चाहिए। मस्जिद नबी में जाकर देखें कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा अदब है, कैसी खामोशी रहती है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल आती है तो हम अपनी मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल देते हैं और बाजे ख़रीदना शुरू कर देते हैं और शोर गुल करना शुरू कर देते हैं, ट्रैफिक बंद कर देते हैं, बड़े बड़े ट्रक लाकर उनके ऊपर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर गाना बजाना शुरू हो गया। यहाँ तक नौबत यहाँ तक पहुँच गई और म्यूज़िक शुरू हो गया और उन बड़े बड़े ट्रकों को सड़कों पर रोक दिया जाता है और पीछे तमाम ट्रैफिक बंद हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, ये कोई छोटा गुनाह नहीं है कि रास्तों को बंद किया जाए, इसको सख्ती से मना फरमाया। अब लोग बेचारे परेशान हैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को तोड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं तो अपना इश्क साबित कर रहा हूँ। वहाँ कोई बीमार हो सकता है, कोई किसी मुश्किल में हो सकता है, लेकिन आप रास्ते रोक रोक कर अपना झूठा इश्क साबित कर रहे हैं। ये इश्क झूठा क्यों है? ये इसलिए झूठा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज का हुक्म लेकर आए थे कि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन ये सारी जो खराफात होती हैं ये नमाज़ों के वक्तों में होती हैं। असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, सुबह तो कोई नहीं उठता, फजर भी नहीं पढ़ता लेकिन उन नमाज़ों को छोड़ देते हैं और गाने बजाने चलते रहते हैं। और नाम क्या दिया जाता है? तीसरी ईद का नाम दिया जाता है। 2 ईदें लेकर आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी ईद बना दी, ईद मिलादुन नबी कह दिया उसे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया था उसमें इजाफ़ा इसी तरह होता रहेगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे बिदत को तो फिर एक के बाद दूसरी बिदत, यहाँ तक कि सरकारी तौर पर उस दिन को ईद मिलादुन नबी सरकारी तौर पे कहा जाता है। तो भी अब सरकार को भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पे फरमा दिया था हदीस में कि हमारी 2 ईदें हैं और वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। तो सच्चा आशिक रसूल जो होगा वो इन बातों का ख्याल रखेगा कि पता नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमारा मसला एक ये भी है ना कि बहुत से लोग लाइल्मी में या जहालत में इन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये हमारे दीन का हिस्सा ही है। और बहुत से घरों में जो इस किस्म की खराफात की जाती है उन्हें पता भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए तो वो छोड़ दें उसे, लेकिन उन्हें हकीकत में उन्हें पता भी नहीं है। तो और ये क्योंकि कल्चर का हिस्सा बन गया है तो हर घर में इस किस्म की चीज़ें शुरू हो गई। अब सच्चा आशिक रसूल तो किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता, और अगर उससे ये गलती हो जाए तो माफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा कि मैंने किसी को तकलीफ़ दे दी। अब ये इजाफे की सूरतें क्या क्या हो सकती हैं, कुछ तो मैंने जिक्र कर दी कि तीसरी ईद ईजाद हो गई, अज़ान में इजाफ़ा कर दिया। जो अज़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए थे उससे अच्छी अज़ान तो नहीं हो सकती ना, लेकिन आपने उसमें भी इजाफ़ा कर दिया और पहले दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद शरीफ आप पढ़ें, बहुत उसका सवाब है, बहुत अच्छा अमल है, बरकत वाला अमल है, सआदत वाला अमल है। लेकिन उसको किसी चीज़ में अगर उसको इजाफ़ा कर दिया जाएगा और दीन का हिस्सा समझाया जाएगा तो वो फिर बिदअत हो जाएगी। इसी तरह रसूलुल्लाह हम मतलब जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ऐसी हैं जो हमारी ख्वाहिशात पूरी करती हों। कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलां चीज़ लौकी पसंद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनमें से एक चीज़ भी उनकी ज़बान से साबित नहीं है कि मुझे मीठा पसंद है या मुझे लौकी पसंद है या मुझे तीसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने जो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ सहाबा कराम ने देखा कि लौकी का सालन खा रहे हैं तो उसमें से लौकी निकाल के रग़बत के साथ खा रहे हैं। ये देखा तो वो जो जिन सहाबी ने देखा तो वो समझ गए कि लौकी पसंद है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे कि जब मतलब एक जगह ये भी फरमाया कि मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना। तो इस दुनिया की चीज़ों से अपनी रग़बत का बिल्कुल इजहार नहीं करते थे। सिर्फ उन्हें देख कर पता चल गया कि लौकी चुन चुन के निकाल के खा रहे हैं तो इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी पसंद है। उन सहाबी को उस दिन से लौकी से मोहब्बत हो गई। हालांकि इंसान को जो चीज़ खाने में ख़ास तौर पर अगर कोई चीज़ उसे रग़बत नहीं है तो किसी को देखकर रग़बत नहीं होती,
لیکن ان کا سچا عشق ایسا تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو خود لوکی سے محبت ہو گئی، آئندہ کے لیے لوکی کھانی شروع کر دی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، کھانے کے مواقع ڈھونڈتے ہیں۔ جب کوئی بدعتی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھانے کے مواقع ڈھونڈتا ہے، کس دن حلوہ پکنا ہے، کس دن مٹھائی کے اوپر نیاز دینی ہے، کس دن دیگیں پکانی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طریقہ کیا تھا کہ گھر میں اکثر فاقہ ہوتا تھا، گھر میں اکثر کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کے گھر جس کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، ہم اس کے کھانے پینے کی عادتوں کو ڈھونڈ کر کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں، تو یہ تفریح بن جاتی ہے۔ پھر اگر آپ بدعت کو اختیار کرنا شروع کر دیں تو وہ تفریح بن جاتی ہے، اور یہ تفریح ہوتی ہے کہ آپ جلوس میں نکلے ہوئے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ناچتے گاتے اور ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بھی تفریح ہو گئی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے مختلف مواقع ڈھونڈیے، یہ بھی تفریح ہو گئی ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو تیسرے دن کا کھانا، 10ویں دن کا کھانا، 40ویں دن کا کھانا۔ ایک صاحب ہیں، جب میرے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ان سے کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی لیکن جان پہچان تھی، تو وہ ملنے کے لیے تو نہیں آئے، لیکن 40ویں کے دن ان کا میسج آ گیا، ان کا اپنا کیٹرنگ کا کاروبار تھا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہو تو بتا دیں۔ تو جس گھر میں موت ہوئی ہو، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اس گھر کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے پڑوسی لے لیں، اس کے آس پاس کے لوگ رشتہ دار ذمہ داری لے لیں۔ اچھا، اسی طرح یہ کہ یہ بدعت والے لوگ جو ہیں یہ نئے نئے اعمال ایجاد کرتے ہیں، ایسے اعمال ایجاد کرتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اصل عمل سے ہٹ جائے کہ بھئی یہ والی 2 نفل پڑھ لو تو سارے عمر کی نمازیں معاف، 20 سال نمازیں چھوڑی تھیں آپ نے اور 2 نفل پڑھ کے ساری نمازیں معاف ہو گئیں۔ تو یہ اصل میں کس کی اتباع ہو رہی ہے؟ جس کی اتباع سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہمیں ترغیب دے رہی تھی، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ کس کی اتباع نہیں کرنی؟ شیطان کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ شیطان ہمیں بدعت کی طرف لے کے جائے گا اور بدعت ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ شیطان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو جتنے کام ہم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل کسی نے خواب میں دیکھ لیا اور یہ ایسے عمل اکثر خوابوں میں ہی آتے ہیں، کسی کہ فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ یہ 2 رکعت پڑھ لو تو رمضان کے جتنے بھی روزے چھوٹ گئے سب معاف۔ تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ یہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ طریقہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ شیطان کا طریقہ ہو سکتا ہے، باقی کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی بزرگ کا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تمہارے لیے کوئی مثال ہے، ایسی مثال جس کی زندگی پر عمل کیا جائے، جس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو وہ ایک ہی مثال ہے، اور وہ کون سی مثال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال۔ تو ہم ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین میں جس کا اضافہ کیا جائے، وہ چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگتی ہو، تو 4 رکعت اگر ہم مغرب کے پڑھیں گے تو وہ دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں کہ بھئی اس نے تو 2 سجدے اضافی کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوٹا دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری نمازیں سکھائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سکھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ میں تو ان سے بڑھ کر کوئی کام کروں گا، تو ایسا کوئی کام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے۔ یا اللہ ظالم جہاں بھی ظلم کر رہے ہیں، چاہے فلسطین میں ہو یا کہیں بھی ہو، یا اللہ ہم آپ سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔